پورے دن کی تھکن جیسے میرے جسم کے ہر حصے میں سرایت کر رہی تھی۔ صبح سے جیسے ہی آنکھ کھولی تھی، کاموں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ رکنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سب سے پہلے صفائی ستھرائی میں لگ گئی، کیونکہ مومانی کی طبیعت ہمیشہ صاف ستھرا ماحول چاہتی تھی، خاص طور پر آج کے دن جب کچھ خاص مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ صفائی کے بعد ان کی ہدایات پر دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان کی پسند اور حکم کے مطابق ہر چیز کو عین اسی طرح بنایا تھا جیسا انہیں پسند تھا۔ میں نے ہر کام اس طرح کیا کہ مومانی کو کوئی شکایت نہ ہو، کیونکہ مجھے ان کے غصے کا خوب اندازہ تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے تو میٹھے انداز میں پیش آتی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ان کا سارا غصہ میرے اوپر نکلتا۔ ان کے کہے گئے الفاظ ہمیشہ کانوں میں گونجتے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے رشتہ داروں کے سامنے اپنا منحوس چہرہ لے کر چلی آئے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نے تجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ ایسی باتیں سن سن کر میرا دل کانپ اٹھتا، اور ہر بار ان کے مہمانوں کے آنے پر میں کوشش کرتی کہ کسی طرح ان کے سامنے نہ آؤں۔ دل میں خوف چھایا رہتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے انہیں برا نہ لگے۔ آج بھی جب میں اس صحن سے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے مومانی کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے مڑ کر جواب دینا چاہا، مومانی، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے اور اب کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ آپ کے مہمانوں کو پریشانی نہ ہو۔ مگر ان کی طرف سے ایک غیر متوقع جواب آیا، نہیں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور ردا کا یہ جوڑا پہن لو۔ ان کی بات سن کر دل میں عجیب سے حیرت کے جھٹکے نے جنم لیا۔ میں سمجھی ہی نہیں کہ وہ آخر مجھے ردا کا جوڑا کیوں دے رہی تھی۔ ان کی طرف سے یہ رویہ میرے لیے نیا اور ناقابل فہم تھا۔ میں نے دل میں انکار کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر سوچا کہ کہیں اس بات پر بھی وہ ناراض نہ ہو جائیں اور مزید بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چپ چاپ ان کی بات مان لی اور کمرے میں جا کر ردا کا جوڑا پہن کر واپس آ گئی۔ مجھے اپنے آپ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ نرم رویہ، یہ پیار بھرا لہجہ، یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ صبح تک تو وہ مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتی تھی، اور اب اچانک انہوں نے مجھے اتنی محبت سے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ مجھے ان کے اس رویے سے حیرت ہونے لگی تھی۔ اچانک سے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مومانی مجھے اپنے ساتھ لے کر صحن میں گئی اور مجھے ان مہمانوں سے ملوانے لگی۔ میں تو ان کا اپنے ساتھ اتنی اپنائیت سے پیش آنا دیکھ کر ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کچھ نہ کچھ ضرور دال میں کالا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مومانی کا یہ اچانک بدلا ہوا رویہ کیوں تھا۔ مہمانوں میں ایک تقریباً 50 سال کا آدمی بھی موجود تھا، جس کے چہرے پر مکاری صاف ظاہر تھی، جیسے اس نے پہلے بھی ایسے معاملات میں حصہ لیا ہو۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے اوپر نیچے گھور رہی تھی، جیسے کہ میں کوئی چیز ہوں جسے وہ پرکھ رہی ہوں کہ خریدنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ میری مومانی انہیں بار بار مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف اشارہ کرتی، جیسے میرا وجود ایک مال تھا جسے وہ بیچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ان عورتوں میں سے ایک نے، جو کہ درمیانی عمر کی لگتی تھی اور چہرے سے کافی خود اعتماد معلوم ہوتی تھی، مومانی کی طرف جھک کر سرگوشی کرنے لگی، دیکھو بہن، ہمیں یہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے پسند ہے۔ ہم کل ہی آئیں گے، سادگی سے نکاح کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے اتنے بڑے آدمی کے نکاح کی بات کر رہے تھے، جیسے میں کوئی شے ہوں جسے بس لے جایا جائے بغیر کسی اجازت کے۔ مومانی نے یہ سن کر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر جواب دیا، ارے بہن جی، ایسے ہی تو میں اپنے گھر کی لڑکی کسی کو نہیں دے دوں گی۔ پہلے ہم لوگوں میں پیسوں کی بات تو ہو چکی تھی نا، ہے نا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری سانسیں رک گئیں۔ اس کا مطلب مومانی نے میرا سودا ان لوگوں کے ساتھ طے کر لیا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں ان کے بیچ نہ رہوں، مگر میں تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ میرے ہاتھ اور پیروں میں جان نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں یا بھاگ سکوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری زبان خاموش تھی، جیسے میں کچھ کہنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے تب احساس ہوا کہ یہ سب نکاح تو بس دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، ایک ظاہری رسم، جس کے پیچھے اصل مقصد میرے بدلے پیسوں کا لین دین تھا۔ کتنی چالاکی سے مومانی نے مجھے اپنی بیٹی کا جوڑا پہننے کو کہا تھا، تاکہ میں کچھ خوبصورت اور نفیس نظر آ سکوں، تاکہ ان لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں اور ان کا دل بہلا سکوں۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے کسی سنگھار کی ضرورت نہیں تھی۔
میں بے بسی کی گہری دلدل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اور بے چارگی کا احساس جنم لے رہا تھا، جیسے میں کسی قید میں ہوں اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ مومانی نے جب اس آدمی سے پیسوں کی بات کی تو وہ آدمی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مومانی کے ہاتھ میں تھماتا ہے۔ یہ پورے 2 لاکھ ہیں، اب سے یہ چھوکری میری ہے، کل میں آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسی قسم کی چالاکی کی کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس کے الفاظ مجھے اندر سے توڑ رہے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نے مجھے قید کر دیا ہو، میری روح کو زنجیروں میں باندھ دیا ہو۔ میری سانسیں گھٹنے لگی اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ لوگ میری شادی ایک ایسے آدمی سے کروا رہے تھے جو میرے باپ کی عمر کا تھا، جس کا چہرہ مکاری سے بھرا ہوا تھا اور جس کی نظریں بے شرمی سے میرے وجود کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے جسم کے ہر حصے پر رینگتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھے ابھی سے اپنا مال سمجھ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، مگر میں کسی طرح بھی اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اس آدمی کے بارے میں سوچتے ہی دل میں ایک شدید کراہت اور نفرت محسوس ہونے لگی۔ زندگی تو پہلے ہی میرے لیے مشکلات کا ڈھیر بنی ہوئی تھی، ہر طرف جیسے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اب یہ نئی قیامت میرے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک طرف مومانی کی سنگ دلانہ باتیں اور دوسری طرف میری اپنی بے بسی کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اس عذاب سے نکالوں گی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی سہارا، اور مومانی نے تو فوراً کل کی ہی تاریخ دے ڈالی تھی، جیسے انہیں میری زندگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ انہیں تو بس اس بات سے مطلب تھا کہ ان کو اپنی قیمت مل چکی ہے اور باقی کچھ بھی ان کے نزدیک بے معنی ہو چکا تھا۔ میرے دل کی حالت کو ان کی جوتی بھی محسوس نہ کرتی۔ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو صرف دنیا کے سامنے اپنی اچھی چھبی برقرار رکھنے کے لیے یہ نکاح کا ڈھونگ رچا رہی تھی تاکہ لوگ انہیں کسی طرح غلط نہ سمجھیں۔ ان کے جانے کے بعد جب آخرکار میں اور وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر کر منت کی، مومانی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میرے حال پر رحم کریں۔ میں ہر وہ بات کرنے کو تیار ہوں جو آپ کہیں گی، آپ جو چاہیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس آدمی سے شادی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مگر میری آہو بکا اور فریادوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں رو رو کر ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، مگر انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ ایک تماچا میرے چہرے پر رسید کر دیا اور غصے میں چلاتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تو نے اس شادی سے انکار کا سوچا بھی تو یاد رکھ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ تیری شادی کل ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ میں سیٹ سے تیری قیمت لے چکی ہوں، ویسے بھی اب میں تجھے اپنے گھر میں مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ اور وقت نہیں ہے کہ تجھ پر ضائع کرتی پھروں۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، مگر میں نے آخری بار ہمت کر کے ان سے فریاد کی، مومانی، خدا کا واسطہ ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ معصوم ہیں، میری تو ان میں جان بستی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو ان معصوموں پر تو رحم کریں، انہیں میری ضرورت ہے، ان کے لیے میری زندگی بہت اہم ہے۔ مگر وہ تو جیسے ایک پتھر کی دیوار تھی، جیسے ان کے کانوں میں میری فریادیں پہنچتی ہی نہیں تھی۔ ان کا چہرہ ایک شفاف مسکراہٹ سے بھر گیا تھا، جس میں کوئی نرمی، کوئی رحم، کوئی انسانیت باقی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی بے حس اور سنگ دل عورت نہیں دیکھی تھی، جس کے دل میں انسانیت کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی۔ ان کے لیے میری زندگی بے معنی تھی۔ ان کے نزدیک صرف پیسے کی اہمیت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے پانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے قربانی کا بکرا ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ مومانی نے مجھے ہمیشہ سے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا، نہ میری عزت تھی، نہ میری بات کی کوئی وقت، اور آج ان کی بے رحمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پیسوں کی گڈی اپنے ہاتھوں میں تھامی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی، اور وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ اب وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ اگلے دن میری رخصتی ہو۔ میرے دل میں جیسے طوفان مچ گیا۔ ان کے یوں دروازہ بند کرتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا، جو اب تھکن سے بے خبر سکون سے سو رہے تھے۔ میرے دل میں جیسے ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔
میں نے آہستہ سے اپنی چادر کو اپنے سر پر اچھی طرح سے لپیٹا اور جلدی سے اپنے بہن بھائیوں کو اٹھا دیا۔ میں نے ان کے چہروں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ نیند سے جاگتے ہوئے حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے، لیکن میری سختی سے کہی گئی بات اور پریشانی نے انہیں مزید سوالات کرنے سے روک دیا۔ ہم خاموشی سے دبے قدموں چلتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر یہاں رک گئی تو مومانی مجھے کل تک اس آدمی کے حوالے کر دیں گی اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ میری خدمت اور وفاداری کے باوجود میری مومانی نے میری قیمت لگا دی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت 2 کوڑی کی تھی اور آج تو جیسے انہوں نے میری بولی ہی لگا دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لیے میں اس جگہ کو چھوڑنے کا حوصلہ جٹائے باہر نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے دور نکل جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ ہم کہیں دور چلے جائیں، جہاں ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے، جہاں کوئی ہمیں مجبور نہ کرے، جہاں ہمیں کوئی اپنی منمانی کی قربانی نہ بنائے۔ ہم چلتے چلتے گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے اور خوش قسمتی سے کسی کو ہمارے باہر نکلنے کا علم تک نہ ہوا۔ اگر مومانی کو ذرا بھی شبہ ہوتا تو یقیناً وہ مجھے اپنے کمرے میں قید کر دیتی۔ اب یہاں کا منظر بالکل الگ تھا، ہر طرف سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہم ایک ایسے علاقے میں آ گئے تھے جہاں انسانی زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی، جس کی معصومیت میرے دل کو اور زیادہ بوجھل کر رہی تھی، آہستگی سے بولا، آپی ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، بس تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کے وقت یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے دونوں کو ایک درخت کے سائے تلے بٹھایا، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ ہوا میں ایک گھمبیر خاموشی تھی، جس میں کبھی کبھار کسی جانور کی ہلکی سی آواز کی گونج ہمیں چونکا دیتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور ہر لمحہ جیسے میرا خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے بہن بھائی بھوکے اور تھکے ہوئے تھے اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں ان کی بھوک کو کیسے دور کروں۔ کچھ لمحوں بعد اچانک مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی، کھانے کی خوشبو جو ہماری جانب آ رہی تھی۔ حیرانی میں میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر اس ویران علاقے میں کھانے کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے۔ میرے بہن بھائی بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے میری طرف دیکھنے لگے اور بھوک سے بلکتے ہوئے کہنے لگے، آپی ہمیں بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ ان کے بھوکے چہروں کو دیکھ کر میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دونوں صبح سے بھوکے تھے، نہ ان کے منہ میں ایک نوالا گیا تھا اور نہ ہی میرا حال کچھ مختلف تھا۔ ان کی بھوک اور اس سنسان علاقے میں پھیلتی ہوئی اس خوشبو نے میرے دل کو اکسا دیا کہ میں اس کی طرف چل کر دیکھوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے دونوں کو تسلی دی اور انہیں وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود اس خوشبو کے پیچھے چل پڑی۔ رات کے سناٹے میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا، پر میں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ آگے جا کر مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ہلکی سی روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ حیرت اور تجسس سے بھری ہوئی میں آہستگی سے اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کا وقت، بھوک سے تڑپتے ہوئے بہن بھائی اور اس غیر متوقع خوشبو نے میری قوت برداشت کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ دل میں سینکڑوں سوالات اٹھ رہے تھے کہ آخر یہاں سنسان جنگل کے بیچ کون کھانا پکا رہا ہوگا؟ کیا یہاں کوئی خطرناک شخص رہتا ہے یا پھر کوئی مہربان ہستی؟ دل عجیب و غریب وسوسوں میں گرفتار تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ بھوک سے تڑپتے بہن بھائیوں کو سنبھالنا اور ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے، دوسری طرف خوف کا پہاڑ تھا کہ کہیں میری یہ جرت کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ لڑکی کی زندگی میں عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اور میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی۔ میرے قدم لرزتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے تھوڑا سا جھانکا تو وہ جگہ ویران ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا، مگر زمین پر ایک تھال پڑی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ خوشبو میری بھوک کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اپنے پیارے بہن بھائیوں کے بھوکے چہرے یاد آ رہے تھے اور دوسری طرف ایک انجانی جگہ پر کسی اجنبی کا کھانا اٹھانے کا خوف تھا۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور ہر طرف نگاہ دوڑائی کہ کہیں کوئی نظر نہ آئے۔
بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو شاید میری زندگی اور مشکل ہو جائے گی، لیکن بھوک کے سامنے سب جواز ختم ہونے لگے۔ ہمت کر کے میں نے اس تھال کو آہستگی سے اٹھا لیا اور دبے قدموں واپس اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ دونوں میری طرف حیرت اور امید سے دیکھنے لگے، جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ میں نے تھال کھولا تو وہ کھانا بہت لذیذ اور خوشبودار لگ رہا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج تک ہم نے زندگی میں ایسا کھانا نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ایسی خوشبو سونگھی تھی۔ ہم ہر لقمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ شاید ہماری دعاؤں کا اثر ہے کہ اس جنگل میں ہمیں یہ نعمت ملی۔ کھانے کے بعد ہم جب تھوڑا سا آرام کر رہے تھے تبھی اچانک مجھے کچھ قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کا سایہ مجھ پر چھا گیا، یہ سوچ کر کہ کہیں جھونپڑی والا یا کوئی اور انجان شخص ہمارے پیچھے نہ ہو۔ میں نے فوراً اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اس آدمی کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کا کھانا کھا لیا ہے تو وہ یقیناً ہمیں معاف نہیں کرے گا اور شاید ہمیں سزا بھی دے گا۔ میں نے دعا کی کہ یہ جو کوئی بھی ہو بس ہمیں یہاں سے سکون سے جانے دے۔ جب میں نے کانپتے دل سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک لمبا اور ڈراؤنا سایہ کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تجسس تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے لب خاموش تھے مگر دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ بڑے ہونے کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں بچپن سے ہی ایک خاموش ذمہ داریوں کا بوجھ شامل ہو گیا تھا۔ ایک بڑے بھائی یا بہن کے حصے میں اکثر نہ ختم ہونے والی توقعات اور فرائض آتے ہیں جو وقت سے پہلے ہی انسان کو سمجھداری اور صبر کا عادی بنا دیتے ہیں۔ میں بھی انہی ذمہ داریوں کو دل میں بسا کر پروان چڑھی تھی۔ حالانکہ میری عمر ابھی وہ تھی جب بچے دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، مستقبل کے خوابوں میں کھوئے رہتے ہیں، مگر میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے کندھوں پر نہ جانے کب کتنے اور بوجھ ڈالے جائیں گے۔ میرا تعلق ایک غریب اور محنتی خاندان سے تھا، ایک ایسا خاندان جس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست روز کا امتحان تھا۔ ہم دیہات میں رہتے تھے جہاں میرے والد کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوتا اور شام کو دھندلے سائے میں ختم ہوتا، مگر وہ اپنے جسم کی تھکن کو کوئی اہمیت نہ دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پسینے سے ہی ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن گیا تھا کہ ہمارے پیٹ بھر سکیں۔ آج کے دور میں جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، ہمارے جیسے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی کسی بڑی جنگ جیتنے کے برابر تھا۔ میرے ابا کے چہرے پر جو دائمی تھکن تھی اس میں غربت اور محنت کی تلخیاں صاف چھلکتی تھی۔ بچپن سے میں نے اپنے والد کو کھیتوں میں دن رات کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ کھیتوں میں ہل چلاتے، فصل کو اپنے ہاتھوں سے کاٹتے، بیلوں کو ہانکتے اور جب دن بھر کا پسینہ بہا چکتے تو شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے، مگر ان کی یہ تھکن کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ گھر کے اندر آنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی چھا جاتی تھی۔ میرے والد کا میری ماں کے ساتھ تعلق کبھی بھی خوشگوار نہیں رہا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹے سے نوازے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد جب دوسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو جیسے ابا کے دل سے اماں کے لیے محبت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک ضد اور ناراضگی سی بسا لی تھی جس کی وجہ سے وہ اماں سے دور ہو گئے تھے۔ ابا کا مزاج اب ایسا ہو گیا تھا کہ وہ گھر کے ماحول کو ہمیشہ سنجیدہ اور پریشان کن رکھتے تھے۔ ان کے اور اماں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں تلخی اور جھگڑے ہی نظر آتے تھے۔ ایک بار تو میں نے خود دیکھا کہ اماں نے ہنستے ہوئے کوئی بات کہی مگر ابا نے غصے میں انہیں ڈانٹ دیا۔ ایسی باتیں میرے دل کو تکلیف دیتی تھی کیونکہ میری اماں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے ابا کو دکھ پہنچے، مگر ان کے دل کی خفگی نے جیسے ہر خوشی کو مٹا دیا تھا۔ ایک سے زیادہ بار تو ابا نے اماں پر ہاتھ تک اٹھا دیا تھا اور ہمیشہ یہی کہہ کر کہ بیکار عورت، آج تک تو نے مجھے ایک پل کا سکون نہیں دیا۔ اگر میرا ایک بیٹا ہوتا تو میرا بڑھاپا آسان ہو جاتا۔ میں اب کیوں اس عمر میں اتنی محنت کروں؟ کاش وقت رہتے دوسری شادی کر لیتا تو شاید آج میرے پاس ایک وارث ہوتا۔ اماں ہمیشہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی، ان کا سر جھک جاتا اور پھر وہ آہستہ سے کہہ دیتی، بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں تھوڑی ہے،
یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں 2 رحمتیں دیں۔ بیٹیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ مگر ابا کے دل میں ایک ضد اور ضدی پن بسا ہوا تھا جو کسی بات کو سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور والدین کے کسی کام نہیں آتی۔ ان کے مطابق بیٹیوں پر زندگی بھر خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کو بیاہتے وقت جہیز دینا ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کا بوجھ بھی والدین کو ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سن کر میں خاموش ہو جاتی، مگر دل میں یہ دعا کرتی کہ اللہ ہمیں بھی ایک بھائی دے دے تاکہ ابا کے روز روز کے تانوں اور شکایتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ دعا میرے دل میں اتنی بار کی گئی کہ شاید اللہ کو بھی میرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ جب میں 15 سال کی تھی، اللہ نے ہمارے گھر میں ایک بیٹے کو بھیج دیا، مگر اس خوشی کے ساتھ ہی جیسے ایک قیامت ہمارے گھر میں آ ٹوٹی۔ اماں کی زچگی کے دوران بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری وہ پیاری اماں جو ہر وقت میرا اور میری بہن کا خیال رکھتی تھی، جن کی آغوش میں ہمیں سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا، وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اماں کے بغیر ہمارے گھر کا ماحول جیسے یکسر بدل گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک خاموشی اور ویرانی چھا گئی تھی، مگر ابا کے دل میں شاید اماں کی موت کا کوئی غم نہیں تھا۔ ان کے لیے تو بیٹا ہی کافی تھا جسے اماں کی قربانی نے ان کی حسرت پوری کر دی تھی۔ ابا کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنی گود میں لیے رکھتے، اس سے باتیں کرتے، اسے محبت سے دیکھتے۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ میرے اور میری بہن کے وجود کو بھول ہی گئے ہیں۔ ابا کی محبت کا یہ منظر میرے دل میں ایک خالی پن پیدا کرتا تھا۔ ان کے لیے تو جیسے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہمارے وجود کی حیثیت ان کی زندگی میں ایسی تھی جیسے غیر مرئی سایہ جو آنکھوں کے سامنے ہو کر بھی نظر نہ آئے۔ ابا کی ساری محبت اور توجہ بس ان کے بیٹے پر مرکوز تھی۔ جب سے ہمارا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا، ابا کی دنیا اس کے ارد گھومنے لگی تھی۔ ہمارے لیے ان کے دل میں نہ کوئی شفقت تھی اور نہ کوئی مہربانی۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی موجودگی ان کے لیے محض بوجھ تھی، وہ بوجھ جو شاید انہیں ہر پل یاد دلاتا کہ ان کی زندگی میں بیٹیاں ہونے کی وجہ سے خوشی اور سکون کی کمی ہے۔ گھر کے سارے کام اب میری ذمہ داری بن چکے تھے۔ میں ہی سب کچھ دیکھتی، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ معصوم بہن بھائی کس حال میں ہیں۔ میں نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی سب کچھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ماں بن کر اسے پالنا، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا اور گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھانا۔ میرا دل چاہتا کہ میں بھی کسی دوسرے بچے کی طرح آزاد اور لاپرواہ زندگی گزاروں، مگر میرے پاس یہ انتخاب کبھی رہا ہی نہیں۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے 8 سال چھوٹی تھی، ایک بچی جو خود کسی کے سہارے کی محتاج تھی، اور میرا بھائی مجھ سے پورے 15 سال چھوٹا تھا۔ جیسے ہی پیدا ہوا، اس کے ساتھ میرے لیے ایک نئی آزمائش کی شروعات ہو گئی۔ میں خود ابھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان تمام فرائض کو سمجھ سکوں، مگر حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کر دیا تھا۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھتی تو دل میں حسرت پیدا ہوتی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی آزادی ہوتی، کاش میں بھی کھلونوں سے کھیل سکتی، اسکول جا سکتی یا اپنی مرضی سے کچھ وقت گزار سکتی۔ مگر میرے دن کا آغاز صبح سے ہی محنت اور ذمہ داری کے احساس سے ہوتا۔ میں پورے گھر کو صاف کرتی، چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتی، برتن دھوتی اور کھانا بناتی۔ اس سب کے بعد جب میں تھکن سے چور ہوتی تو اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لے کر اس کا دودھ تیار کرتی، اسے پیار سے پلاتی اور اپنے اندر کی ساری نرمی اور محبت اس معصوم چہرے کو دیکھ کر بہا دیتی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں بہت تھک جاتی تھی۔ میرے ننھے ہاتھ جو کھلونوں کو سنبھالنے کے لیے بنے تھے، وہ برتن دھونے اور جھاڑو دینے میں مشغول رہتے۔ ہر دن کے آخر میں میری ہمت جیسے ختم ہو جاتی، مگر اگلے دن پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ابھی مجھے اس زندگی کی سختیوں کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں سوالات اور شکایات کا ایک ہجوم ہوتا کہ کیوں مجھے ہی یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، مگر میرے پاس کسی کے ساتھ ان باتوں کو بانٹنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میرے آنسو میرے اندر ہی رہیں گے، کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کا حق میرے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جسے میں شاید کبھی بھلا نہ سکوں گی۔ ایک دوپہر کا وقت تھا جب میں زمین پر جھاڑو دے رہی تھی۔ ہر کام کی طرح یہ بھی میرے لیے فرض بن چکا تھا۔ اچانک مجھے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی جو ہمارے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔
میں نے دیکھا کہ چند گاؤں کے مردوں نے ابا کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور دکھ کی لکیریں واضح تھیں۔ میرے دل پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ کچھ برا ہو چکا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ابا ہمیں کبھی وہ محبت نہیں دے سکے جو کہ ایک باپ سے متوقع ہوتی ہے۔ میرا دل دکھ سے تڑپ اٹھا۔ ابا کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ موقع پر ہی جان سے گزر گئے تھے۔ ان کی موت ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ بن کر آئی۔ ابا، جنہوں نے زندگی بھر ہم پر محبت کے دروازے بند رکھے تھے، وہ اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ میرے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ خبر ایسی تھی جیسے ہمیں کسی نے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ یہ سچ تھا کہ ابا نے ہمیں کبھی بیٹیوں کی طرح قبول نہیں کیا، نہ ہمیں اپنی شفقت میں کبھی شامل کیا، مگر ان کے جانے سے ہمیں یتیمی کا احساس جیسے دگنی شدت سے ہوا۔ ان کی موجودگی میں ہمیں ایک خاموش سی حفاظت کا احساس تھا، وہ حفاظت جس کے بارے میں شاید ہمیں خود بھی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مگر اب ان کے جانے سے ہم اس دنیا میں تنہا ہو چکے تھے۔ ابا کے جنازے پر گاؤں کے لوگ آئے تھے۔ ہر کوئی اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے چلا جاتا، مگر ان ہمدردی بھرے الفاظ میں کوئی حقیقی تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہر چہرے پر ایک لمحاتی اداسی تھی، مگر کوئی بھی یہ نہ سوچتا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا پیٹ کیسے پالیں گے۔ لوگوں کے چہروں پر لمحے بھر کی ملالی کے بعد وہی لاپرواہی اور خاموشی تھی۔ ابا کے چلے جانے سے ہمارا دل کسی ویرانے میں بھٹکنے لگا۔ وہ جیسے بھی تھے ہمارے ابا تھے۔ ان کے ہونے سے کم از کم ہمیں یہ احساس تھا کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہے جو زندگی کی مشکلات میں ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ ابا کی موت نے ہمارے دلوں کو جیسے ویران کر دیا۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ابا ہی کما کر لاتے اور گھر میں راشن لے آتے، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی گھر سے باہر نکلنے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ مجھے تو کبھی گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ میں باہر قدم بھی نکالتی۔ اب جب احساس ہوا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائی کا بھی پیٹ مجھے ہی پالنا ہے، تو مجھے صحیح معنوں میں فکر لاحق ہوتی تھی کہ میں کیسے کروں گی۔ میں تو باہر کی دنیا سے واقف ہی نہیں تھی، کچھ جا کے باہر نکل کر کمانا۔ مگر پھر ابا کی وفات سے اگلے روز میرے ماموں ہمارے گھر آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سب میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں یہاں اس گھر میں تم لوگوں کو اکیلے رہنے نہیں دے سکتا۔ آس پڑوس کے لوگوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ انہوں نے تو کبھی ابا کی زندگی میں ہمیں ایک بار نہیں پوچھا، تو اب ان کے جانے کے بعد کیا خاک خیال رکھیں گے؟ میں نے اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا جو اس نے ماموں کی شکل میں ایک فرشتہ بھیج دیا تھا۔ یوں ہم اپنے کپڑے لے کر ادھر شفٹ ہو گئے تھے، مگر وہاں مومانی کا سرد رویہ دیکھ کر جلدی ہی سمجھ آ گئی کہ وہ ہمارے آنے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ ان کی ایک بیٹی ردا تھی، جبکہ بیٹے کا نام کامران تھا۔ کامران شہر میں کوئی کاروبار کرتا تھا، ردا گھر پر ہی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی، مگر جب سے ہم گئے تھے اس نے ایک دفعہ بھی ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میرے سے تو اس کو خاص قسم کا بیر تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر پھر ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک سے ردا دندناتی ہوئی آئی، میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑے اور کہنے لگی، گھٹیا لڑکی، تو کیا سمجھتی ہے؟ اپنے حسن کا جادو چلا کر تو میرے ہر آئے رشتے کو اپنی طرف کر لے گی۔ میں تیرا یہ خوبصورت چہرہ نوچ لوں گی جس سے تو ہر کسی کو لبھاتی ہے۔ میں نے اس سے روتے ہوئے بولا، ردا باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ میں بھلا کیوں ایسا سوچوں گی؟ مجھے اپنی اوقات اچھے سے پتہ ہے کہ میں ایک غریب اور یتیم لڑکی ہوں۔ میرا تو زندگی کا مقصد ہی اپنے بہن بھائی کو پالنا ہے۔ مگر وہ تو جیسے جنونی ہو گئی تھی۔ ابھی کل ہی اس کے لیے رشتے والے آئے تھے، مگر ان کی نظر جب میرے اوپر پڑی تو ردا کے بجائے وہ مجھے اپنے لڑکے کے لیے پسند کر گئے تھے۔ مومانی نے ان کو بہت کہا کہ یہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے، ہم ابھی ردا کی شادی کریں گے پہلے، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے مومانی اور ردا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھتے تھی۔ انہوں نے اس کے بعد مجھے خوب مارا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تو مہمانوں کے آنے پر اپنے کمرے سے باہر منڈلاتی دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے پیر پڑے کہ میرے اوپر بے شک جتنے ظلم کر لیں، مگر میرے معصوم بہن بھائی کو کچھ نہ کہیں، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔
ممانی اکثر میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بہن اور بھائی کو بھی بھون کر رکھ دیتی۔ وہ میرا معصوم 5 سال کا بھائی، اس کا چہرہ وہ تھپڑوں سے لال کر دیتی تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ وہ ساری رات تکلیف کی وجہ سے نہیں سوتا تھا۔ میری بہن مجھے کہتی کہ آپی ہم یہاں آئے کیوں ہیں، ہم اپنے گھر چلتے ہیں، وہاں پر کوئی ہمیں مارے گا نہیں اور نہ ہی کوئی ڈانٹنے والا ہوگا۔ میں بھی اب اس کی بات سے متفق ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پر تو ہماری زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ ممانی کو اگر ہمارا وجود اتنا ہی زہر لگتا تھا تو کیوں ہمیں یہاں پر لانے کے لیے راضی ہوئی؟ میں بہت متجسس تھی کہ آخر کیوں یہ ہم یتیم بہن بھائیوں کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ ایک طرف تو ممانی ہمیں بوجھ کہتی ہوئی تھکتی نہیں تھی اور پھر ہمیں اپنے گھر بھی لے آئی تھی۔ مگر یہ بات بھی جلد ہی پتہ لگ گئی جب ایک دن میں نے اپنے ماموں کے منہ سے دل دہلاتا انکشاف سنا۔ ممانی ماموں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی بہن کے گھر کا کیا بنا، کب تک بک جائے گا وہ؟ کامران کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے بھی ردا کے لیے جہیز تیار کرنا ہے۔ ممانی کے سوالات سن کر ماموں نے کہا کہ وہ گھر بک چکا ہے، بس کل ہی میں کامران کو بھی پیسے دے دوں گا اور تمہیں بھی۔ اچھا ہوا وقت رہتے ہم ان بچوں کو ادھر لے آئے اور ان کا گھر بیچ ڈالا، نہیں تو خاندان میں سے کوئی اور اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اس گھر پر ہمارا ہی حق بنتا تھا۔ ان بچوں کو بھی تو آخر ہم نے ہی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، 100 خرچے ان کے پورے کر رہے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی سرک گئی۔ اس کا مطلب ماموں ہم تینوں کو اپنی بہن کی محبت میں نہیں لائے تھے، بلکہ پیسے کے لالچ میں لائے تھے۔ ان کی شروع سے ہی ہمارے گھر پر نظر تھی، اسی لیے وہ ابا کے جنازے کے اگلے دن ہی ہمیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مجھے اگر ذرا بھی پتا ہوتا کہ وہ اس گھناؤنی سازش کے لیے ہمیں لے جا رہے تھے تو کبھی اپنا گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہاں ہماری کتنی ہی یادیں تھیں، مجھے ادھر اپنی اماں کا احساس ہوتا تھا، مگر ان لوگوں کی پیسے کی ہوس کی وجہ سے ہمارے سر سے اپنی چھت بھی چلی گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سن کر ان پر ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں، کیونکہ اب تک کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میرے کچھ کہنے پر میرا گھر مجھے واپس تو نہیں مل جائے گا، اب تو وہ مجھے تیش میں آ کر گھر سے بھی نکال سکتے تھے۔ میں اکیلی لڑکی کیسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر در بدر ہو جاتی؟ اسی سوچ کے آتے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور ممانی کا ہر جبر برداشت کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا تھا، خود وہ اپنے لیے پانی کا گلاس تک اٹھ کے نہیں لیتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے میرے سے کام میں کوتاہی ہو جاتی تو وہ مجھے مار مار کر زخمی کر دیتی۔ میرے سگے ماموں یہ سب دیکھ کر خاموش رہتے، کیونکہ ان کو ہم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کو جس چیز سے پیار تھا وہ انہیں مل چکی تھی۔ اب ان کی بلا سے ہم جئیں یا مریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا تھا کہ ایک روز ممانی مجھے کچھ لوگوں کے سامنے لے گئیں۔ میں پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی، مگر جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی لڑکی کو کل نکاح کر کے ساتھ لے جائیں گے تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ میری شادی میرے ابا کی عمر کے آدمی کے ساتھ طے کر چکے تھے اور ان سے میرے بدلے 2 لاکھ روپے بھی لے لیے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ کیا ان لوگوں کے اندر ذرا خوف خدا نہیں تھا؟ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ آج میرے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے تھے تو کل کلاں کو ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو تب بھی وہ اسی طرح کرتے۔ پیسے کی طلب نے ان کو جیسے اندھا کر ڈالا تھا۔ ان کو بھول گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہوں نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا تھا۔ ان کو مکافات عمل بھول چکا تھا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، بس اس نے ایسے لوگوں کو چھوٹ دی ہوتی ہے جس کا ایسے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو یہ ظالم لوگ منہ کے بل گرتے ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کی خاطر رات کے اندھیرے میں اپنے بہن بھائی کو لیتی گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ ہمارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں بس کسی بھی طرح اس گاؤں کی حدود سے نکل جانا چاہتی تھی تاکہ وہ سیٹ جس نے میری قیمت ادا کی تھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ مسلسل 5 گھنٹے چلنے کے بعد ہم ایک ویران علاقے میں آ گئے تھے جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ لذیذ کھانے کی خوشبو سونگھ کر میرے بہن بھائی بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں تھال پڑی ہوئی تھی جس میں کھانا تھا۔ میں نے وہاں پر کسی کو نہ پاتے وہ کھانے کی تھال چوری کر لی اور اپنے بہن بھائی کو کھلا دی۔ پھر کھانا کھاتے ہمیں 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی کی آہٹ اپنے پیچھے محسوس کر کے میں نے دیکھا تو سانس روک گئی، کیونکہ وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔
اس نے اپنے ہاتھ میں مشعل پکڑ رکھی تھی اور آنکھوں میں بھی سیاہی لگائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے بولا کہ میں بس ابھی رات یہاں رکی ہوں، پھر صبح ہوتے ہی ادھر سے چلی جاؤں گی۔ اس عورت نے پھر مجھ سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے جو اس علاقے میں آ گئی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے بھائی بہن کے۔ اس نے پھر کچھ دیر مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مجھے اس کے ساتھ جانا مناسب نہیں لگا کیونکہ اس عورت کا حلیہ بہت ہی پراسرار تھا۔ وہ شکل سے ہی کافی عجیب اور خوفناک تھی۔ میں ایسے کیسے اس کے ساتھ چلی جاتی جس کو ملے ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے؟ میں نے اس کو کہا کہ ہم یہیں پر رات گزار لیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں، مگر اس عورت نے کچھ سختی سے کہا کہ یہاں پر رات کے وقت جنگلی بھیڑیے گھوم رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی خوراک بننا چاہتی ہو تو شوق سے رہو۔ میں اس کی بات سن کر خوف سے کانپ اٹھی اور جلدی سے اپنے بہن بھائی کو لیتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لیتی ایک پرانے سے گھر میں لے آئی جو ایک کھنڈر نما تھا، ہر طرف مشعلیں لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر آ کر اس نے ہمیں ایک کمرے میں رہنے کو بولا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس جگہ پر عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائی سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو بھی محسوس ہو رہی ہے یہ بدبو؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپی، ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، آپ کا وہم ہوگا۔ میں یہ سن کر کافی حیران ہوئی، مگر پھر رات ہونے کی وجہ سے زیادہ ان سے کچھ نہیں بولا کیونکہ ان دونوں کو سخت نیند آئی ہوئی تھی۔ میں خود اتنے گھنٹے چلنے کے بعد اب تھکن سے چور ہو گئی تھی اور سونا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے پاس ہی زمین پر گدا بچھاتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی کی خوفناک آواز میرے کان میں آئی ہو۔ میں نے پہلے تو گہری نیند میں خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر پھر جب دوبارہ وہی آوازیں آنے لگیں تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میرے بہن بھائی بھی سکون سے سو رہے تھے، ان کو شاید یہ آواز نہیں آئی تھی، ورنہ وہ دونوں بھی میری طرح ہلکی سی آہٹ پر جاگ جاتے۔ میں اٹھی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ بھیانک آوازیں کہاں سے آئی تھیں۔ باہر ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف گھوپ اندھیرا تھا، بس اس عورت کے کمرے سے روشنی نکل رہی تھی، اس کا مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ تو کیا وہ آوازیں اسی کے کمرے سے آ رہی تھی؟ میں اس کے کمرے کے قریب گئی اور کھولنے لگی، مگر وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں ابھی وہ دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر کے چیخ مار کر مڑی۔ سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی جو کہ مجھے اپنے کمرے کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، تم سوئی نہیں ہو؟ اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ بولو۔ مجھے اس عورت کی آواز کافی خوفناک لگی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سرخ ہو رہا تھا، جبکہ کھلے بالوں کے ساتھ تو وہ کوئی چڑیل لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بولا، مجھے کچھ آوازیں آئی تھی تو بس وہی دیکھنے آئی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ادھر اتنی رات کو کہاں سے آوازیں آنے لگی؟ سچ سچ بتا کہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کیا مقصد ہے تیرا ادھر آنے کا؟ میں نے اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی مشکلوں سے اس عورت سے جان چھڑوانے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں گئی اور اچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اب سچ میں لگ رہا تھا کہ اس پراسرار عورت کے ساتھ آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ یہ کوئی عام عورت ہرگز نہیں تھی، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ مجھے ہر صورت اس کے بارے میں پتہ لگانا تھا، ورنہ میرے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ کچھ بھی کر کے اس عورت کی اصلیت پتہ لگانی ہوگی کہ آخر یہ کون تھی اور کیا کرتی تھی۔ میں اس کے بعد کمرے میں لیٹ گئی تھی، مگر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح فجر پڑھ کر میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی کہ وہ عورت میرے سر پر آئی اور کہنے لگی، میں اپنے کسی کام سے جنگل کی طرف جا رہی ہوں، تو اس گھر سے باہر نہ نکلنا، ماری جائے گی، سمجھی؟ میں اس عورت کی بات سن کر خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے سگنل دے رہی تھی کہ یہ عورت کوئی تو گل کھلا رہی تھی، مگر کیا تھا؟ کچھ تو تھا جو میرے سامنے ہی تھا، بس میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی بہت بڑا بھیانک راز تھا۔ میں نے اس عورت کی دھمکی سن کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا تاکہ اس کو ذرا بھی بھنک نہ لگے کہ مجھے اس پر شک ہو گیا ہے، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیتی اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی۔ جب وہ عورت باہر چلی گئی تو میں نے اپنے بہن بھائی کو کمرے میں ہی رہنے کا کہا
اور خود چادر اوڑھتی اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ اس کو پتہ نہیں چلے۔ کافی آگے چل کر وہ ایک جگہ رک گئی اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ تیز آواز میں منتر پڑھنے لگی۔ اس کے منتر پڑھتے ہی آسمان میں کالے سیاہ بادل چھانے لگے تھے اور بجلی کڑکنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی فضا میں بہت ساری چمگادڑوں کا جھنڈ جمع ہو گیا تھا۔ وہ عورت ان لوگوں کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کو وہ جنزاد اور اس کا بیٹا ملا یا نہیں؟ آخر کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ مجھے وہ دونوں اماوس کی رات سے پہلے چاہیے۔ پہلے بھی ان کا زہریلا کھانا وہ کمزاد لڑکی اور اس کے بہن بھائی کھا گئے، جس کی وجہ سے وہ جنزاد اور اس کا بچہ بچ گئے۔ اگر یہ اماوس کی رات گزر گئی تو وہ جنزاد مجھے ختم کر دے گا۔ وہ یہ کہتے ہی تیز تیز منتر پڑھنے لگی تھی۔ میرا حال تو یہ سب سن کر ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب اس رات جس کا کھانا میں نے کھایا تھا وہ ایک جن کے بچے کا تھا۔ یہ عورت ایک جادوگرنی تھی جو کہ مکاری سے اس جنزاد اور اس کے بچے کو مارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس زہریلے کھانے سے میں کیوں نہیں مری۔ یہ مکار عورت جب جانتی تھی کہ میری وجہ سے اس کی سازش ناکام ہو گئی تھی تو مجھے اب تک زندہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس کے لیے تو کسی کو مارنا دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں اس عورت سے شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے وہاں سے بھاگنے لگی تاکہ اس کے سمجھ پڑنے سے پہلے ہی اس آسیب زدہ جگہ سے فرار ہو سکوں۔ مگر میری بدقسمتی تھی کہ عین موقع پر میرا پیر ایک پتھر میں اٹکا اور میں منہ کے بل گری۔ اس شور کی وجہ سے اس عورت نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور فوراً میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ذلیل لڑکی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ پہلے تو تجھے اماوس کی رات مارنا تھا، مگر اب جب تو سب جان گئی ہے تو اسی وقت تجھے جان سے مار ڈالوں گی تاکہ تیرا گوشت یہ جنگلی جانور نوچ کر کھائیں۔ اس نے اتنا کہہ کر مجھے زوردار دھکا دیا جس کی وجہ سے میں زمین پر گری۔ ابھی وہ مجھے ایک بہت بڑے پتھر سے مارتی کہ ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی، جس کے بعد اس جادوگرنی کی دل دہلاتی چیخیں پورے جنگل میں گونجی۔ میں نے دیکھا تو وہ مکار عورت جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ پھر بائیں طرف دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرے بچے کی جان بچ گئی ہے۔ اگر آپ اس رات وہ کھانا نہیں چراتی تو ہم مر چکے ہوتے۔ اس زہریلے کھانے کا اثر انسانوں پر نہیں بلکہ صرف جنات پر ہوتا تھا۔ اس جنزاد نے انعام کے طور پر مجھے کافی ساری دولت دی، جس کے بعد میں شہر چلی گئی اور وہاں پر پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔